السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب احمد بلالہ صاحب رکن اسمبلی حلقہ اسمبلی ملکپیٹ، بلدی حلقے اعظم پورہ، اکبر باب، چھاؤنی کے مجلس سے امیدوار، معزز حاضرین اکرام، بزرگان ملت، میرے مجلس سے رفقا، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میرے عزتدار ماں اور بہنوں اور ہمارے دشمنوں، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، یہ ایک انتخابی جلسہ ہے اور 2 فروری کو انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے، اور یہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کے سامنے ایک پروگرام کو رکھتی ہے، ایک ایکشن پلان کو ہم نے تیار کیا ہے۔ مگر آج کے جلسے میں آپ تمام کے سامنے اس بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجلس کی کامیابی کو روکنے کے لیے تلگو دیشم بی جے پی جہاں پر متحد ہے، وہیں پر کانگریس بھی اس بات کا پورا ارادہ کر رکھی ہے کہ مجلس کی کامیابی کو روکا جائے۔ تلگو دیشم، بی جے پی، کانگریس اور چھوٹی بی جے پی مل کر یہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکا جائے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں مجلس اتحاد المسلمین کی تاریخ کو۔ اس جماعت نے عوامی خدمت کا ایک ریکارڈ رکھا، جس جماعت نے تعلیم کے میدان میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے، چاہے وہ میڈیکل انجینئرنگ ہو، MBA MCA ہو۔ اس جماعت نے معاشی ترقی کے لیے بینک کے انتظامات کیے، جس جماعت نے بنیادی تعلیم کے لیے پچھلے 8 سال سے ہر سال 60 لاکھ کے قریب صرف گورنمنٹ اردو میڈیم مدارس پہ جماعت خرچتی ہے۔ تو زندگی کے ہر شعبے جات میں مجلس کوشش کر رہی ہے کہ کام ہو، اور مجلس کا جو ایجنڈا ہے وہ نیگیٹو یا منفی نہیں ہے، بلکہ ایک مثبت اور پازیٹو ایجنڈا۔ مجلس کبھی نیگیٹو ایجنڈے کو سامنے نہیں رکھا، اور مجلس کی تاریخ رہی جس جماعت کی قیادت اور قائد ملت بہادر یار جنگ نے کی تو ہمیشہ پازیٹو ایجنڈے کو سامنے رکھا۔ اس جماعت کی قیادت اگر عبدالواحد اویسی نے کی یا سالار ملت سلطان صلاح الدین اویسی نے کی تو ہمیشہ پازیٹو ایجنڈے کو سامنے رکھا۔ مجلس نے کبھی نیگیٹو یا منفی بات کو سامنے رکھ کر اپنی بات کو نہیں آگے بڑھایا۔ یہ اس جماعت کی خاصیت اور خصوصیت رہی کہ عوام کے درمیان میں جا کر پازیٹو ایجنڈے کو رکھ کر کام کیا گیا، اور یہی مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کا راز رہا۔ ہم نے کبھی نیگیٹیوزم کو اپنے قریب آنے نہیں دیا، ہم نے کبھی اپنی ذات کو قوم پر ترجیح نہیں دی، ہم نے کبھی اپنے خاندان یا خاندان کو یہ سمجھا کہ یہی ملت کا مسائل کا حل کریں، بلکہ مجلس نے ہمیشہ اجتماعیت کو فروغ دیا اور اجتماعیت کو سامنے رکھ کر کام کیا۔ مجلس نے کبھی انفرادیت کو سامنے رکھ کر نہیں کہا کہ یہی انفرادیت ہے اور ایک شخص کو مضبوط کرو یا کامیاب کرو، سب کامیاب ہو جائیں گے۔ مجلس نے ہمیشہ جماعتی زندگی کے مسائل کو، جماعتی زندگی کے اصول کو عوام کے درمیان میں جا کر سمجھایا۔ یہی کام مجلس اتحاد المسلمین کرتے آ رہی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ آج مجلس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ مجلس کے اجتماعیت کے پیغام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ جو لوگ آج مجلس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اجتماعیت کی جگہ انفرادیت کو فروغ دینا چاہتے ہیں۔ جو لوگ آج مجلس کی مخالفت کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک خاندان کا ایک فرد کامیاب ہو گیا تو پوری قوم اور ملت کامیاب ہو گئی۔
آج جو مجلس سے مخالفت کی جا رہی ہے اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس جماعت نے ہمیشہ بی جے پی اور RSS کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکنے کی کوشش کی اور الحمدللہ اللہ نے ہمیشہ اس کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ اس جماعت نے کانگریس کے ان کھوکھلے سیکولرزم کے وعدوں کو بے نقاب کیا۔ یہ جماعت کی ایک تاریخ رہی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 18 مہینے سے ہمارے ملک میں بی جے پی کا اقتدار ہے۔ ہم نے بی جے پی کی مخالفت کی اور ہندوستان کی عوام نے ان کو ووٹ دیا۔ ہندوستان کی عوام نے کیا سمجھ کر بی جے پی تلگو دیشم کو ووٹ دیا کہ شاید سرحد کے اوپر سیز فائر کے وائلیشن ختم ہو جائیں گے، مگر 18 مہینے کے سیز فائر وائلیشن اتنے ہیں کہ 5 سال میں اتنے سیز فائر وائلیشن نہیں ہوئے جتنے 18 مہینے میں ہو گئے۔ ہندوستان کی عوام نے یہ سمجھا کہ شاید ہندوستان کی سرحدوں پر ہمارے بہادر سپاہی نہیں مارے جائیں گے، مگر سپاہی بہت زیادہ مارے گئے۔ ہندوستان کی عوام نے سمجھا کہ ہندوستان کی اکانومی اچھی ہوگی، مگر اکانومی اور خراب ہو گئی۔ ہندوستان کی غریب عوام نے سمجھا کہ مودی نے نعرہ دیا تھا کہ ہر آدمی کے بینک اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آئیں گے۔ جب غریب نے پکارا مسٹر مودی 15 لاکھ، تو مودی نے کہا جا کر پرائم منسٹر دھن جن یوجنا کھولو۔ غریب دوڑ کر اکاؤنٹ کھولا، مگر 18 مہینے ہو گئے اب تک 15 روپے نہیں آئے اس میں۔ ہندوستان کے عوام نے سمجھا کہ شاید جس طرح انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کا ایک بیرل اب $35 پر آ چکا ہے، مگر پیٹرول کی قیمت میں کبھی 50 پیسے کبھی 1 روپیہ مگر 10-12 روپے کی کمی کی جو امید کی جا رہی تھی آج تک نہیں ہوا۔ ہر محاذ پر جب بی جے پی ناکام ثابت ہو گئی تو اب بی جے پی جو کل تک کہتی تھی کہ جو مودی کو ووٹ نہیں ڈالے اس کو پاکستان جانا پڑے گا، ایک مرکزی وزیر ہے بہار کے گریراج، انہوں نے بیان دیا تھا کہ ووٹ نہیں ڈالے تو پاکستان جانا۔ امت شاہ نے بہار میں بیان دیا کہ اگر بی جے پی کامیاب نہیں ہوگی تو پاکستان میں پٹاخے پھوڑے جائیں گے، مگر قدرت نے بھی عجیب کام کیا، مودی کو خود پاکستان چلے جانا پڑا۔ اور جب ایئرپورٹ پر اترے میں ٹی وی پر دیکھ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب آ کر ان کا استقبال کیے اور دونوں ایسا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے تھے کہ مجھے مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسا نظر آ رہا تھا کہ ماں کے 2 بیٹے 30 سال پہلے بچھڑ گئے تھے ایئرپورٹ کے ملے۔ عجیب و غریب نظارہ۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کل تک بولتے تھے ووٹ نہیں ڈالے پاکستان جانا پڑا، مگر خدا کی قدرت دیکھو آپ، جو ہم کو بولتے تھے مسلمان قبرستان یا پاکستان، خود پاکستان چلے گئے۔ اچھا گئے تو گئے، ان کے گھر میں شادی تھی ان کے گھر میں، اور جا کر نواز شریف کو تحفہ دیے راجستھان کی پگڑی۔ عجیب و غریب بات ہے، جو ہندوستان کا موسٹ وانٹیڈ شخص ہے وہ نواز شریف کی شادی میں موجود ہے اور نواز شریف ہندوستان کی پگڑی پہنے ہوئے۔ کیا بات! اور اس کے بعد کیا نکلا؟ پٹھان کوٹ نکلا۔ ہمارے ایئر فورس کے بیس میں دہشت گرد گھس گئے پاکستان سے۔ تو ہر محاذ پر جب بی جے پی ناکام ہو گئی تو اب رام مندر کا شروع کیا کہ اگست کے آخری تک مندر کا کام اس جگہ پر شروع کیا جائے گا جس جگہ پر ان ظالموں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا۔ اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہی تو اس طرح کے حساس اور جذباتی مسائل کو لے کر عوام کے درمیان میں آ رہے ہیں۔ ہر محاذ پر جب ناکام ثابت ہو گئے تو بی جے پی اس میسج کو لے کر آگے بڑھ رہی ہے۔ اور بی جے پی کیا کہتی ہے؟ مجلس اینٹی نیشنل۔ بی جے پی کیا کہتی ہے کہ نہیں، یعقوب میمن کی تائید کیے تھے لوگ۔ یعقوب میمن کے بارے میں جو مجلس کا موقف تھا وہ آج بھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت میرے اس موقف کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ مگر یعقوب میمن کی مخالفت کرے، بی جے پی کی مخالفت کرے، RSS کی مخالفت کرے تو مجلس اتحاد المسلمین کو اینٹی نیشنل بولتے ہیں۔ کانگریس کے خاندان کی مخالفت کرے تو ہم کمیونل ہو جاتے ہیں۔ یہ کانگریس اور بی جے پی دکان کھول کر بیٹھے ہیں، ایک نیشنلزم کا سرٹیفکیٹ دیں گے، ایک سیکولرزم کا سرٹیفکیٹ دیں گے۔ ان کے پاس کوئی کام کاج نہیں رہا، یہی جو سرٹیفکیٹ دے دیے وہ قبول ہوگا کیا؟ یہ گندا بنائے ہوئے ہے چکو کہ جس کو چاہے کمیونل بولو، جس کو چاہے فرقہ پرست اینٹی نیشنل بولو۔ ہم برسوں کانگریس کی تائید کیے،
بی جے پی کو روکنے کے لیے جیسا ان کا ساتھ چھوڑے 2012 میں فرقہ پرست ہو گئے. بی جے پی کی مخالفت آج بھی کر رہے ہو, کل تک بھی کریں گے, پرسوں بھی کریں گے, جب تک زندہ رہے کریں گے, مگر ہم اینٹی نیشنل ہو گئے. بتائیے یہ ہندوستان کی سیاست کس نہج پر جا رہی ہے, کس رخ اختیار کر رہی ہے کہ ان کی مخالفت کرو تو اینٹی نیشنل, ان کی مخالفت کرو تو کمیونسٹ. اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ کانگریس بھی نہیں چاہتی مندس کی کامیابی ہو, بی جے پی ٹی ڈی پی بھی نہیں چاہتی کہ مندس کی کامیابی ہو. یعنی عجیب و غریب ماحول ہے کہ ایک سائیکل کے اوپر کتنے لوگ بیٹھے ہیں.